من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد اور بے حساب درود و سلام و صلاۃ و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ہم سب پہ راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں جو موضوع اور عنوان ہے وہ یہ ہے: وظائف اور اذکار کا خزانہ جن کو پڑھتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے. ہر پیغمبر نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہی کہا ہے: یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ.
اے میری قوم کے لوگوں، تم سب صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی تمہارا مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا، فریادیں سننے والا نہیں ہے۔ اور یہی دعوت تھی امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی۔ آپ نے کوہ صفا پر جو سب سے پہلے اعلان فرمایا تھا اس میں یہی بات تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم یہ کہو اللہ کے سوا کوئی فریاد سننے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں، کوئی مصیبتوں کو ہٹانے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی زندگی موت کا مالک نہیں، کوئی اولادیں دینے والا نہیں، کوئی قیام رکوع سجدے کے لائق مستحق اور حقدار نہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو فرمایا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میرے محبوب آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، جان لیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کی تمام قسموں کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے۔ الدعاء هو العبادہ، عبادات میں دعا ایک عظیم عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دعا عبادت ہے۔ تو جس طرح دوسری عبادت کی قسمیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، یہ دعا بھی صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ سے دعا مانگی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگی جائے گی۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگتا ہے، پریشانی میں، مصیبت میں فریاد کرتا ہے، مشکل میں آواز دیتا ہے، حاجت میں پکارتا ہے، وہ اللہ کا حق غیر اللہ کو دے کر مشرک ہو جاتا ہے۔ لہو دعوت الحق، خالص اسی کو پکارنا ہے، اور یہ پکار فریاد اسی کا حق ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس کو پکارو خالصتاً، دین کو خالص اس کے لیے کر۔ یہ تو ایسی پکی بات ہے، ایسی پختہ بات ہے اور ایسی اٹل حقیقت ہے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ کی جب کشتی پانی میں، دریا میں پھنس جاتی تھی، گمن گیر میں، گرداب میں آ جاتی تھی، وہ بھی سواریوں کو کہتے تھے اخلصو اخلصو اخلصو۔ یہاں لات کو نہیں پکارنا، منات کو نہیں پکارنا، حبل کو نہیں پکارنا، عزا کو نہیں پکارنا، یہاں اخلصو، خالص اللہ کو پکارو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں لوگوں کو اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے سوال کرو، اللہ کے سامنے فریاد کرو۔ یہی تعلیم آپ کی صحابہ کرام کو تھی، اور یہی تعلیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آل محمد کو دی ہے، آل رسول کو دی ہے، اور اپنے آل بیت کو دی ہے۔ چونکہ میرا موضوع ہے وہ اذکار، وہ وظائف بتانا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ کے اہل بیت اطہار کیا کرتے تھے، اس لیے میں ان دعاؤں کا ذکر کروں گا جو اہل بیت کے افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں، بیان کی ہیں، سیکھی ہیں، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی ہے۔ 23 سال کے عرصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا۔ کوئی قبروں کا پجاری، کوئی حجروں کا پجاری، کوئی شجروں کا پجاری، ان تمام دروں کو چھڑوا کر اللہ کے پیغمبر نے ایک در پر جھکنے، ایک ذات سے مانگنے کی تعلیم دی۔ امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے آل رسول کے چشم و چراغ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، جن کو دنیا ابن عباس کے نام سے جانتی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے میرے چچا کے بیٹے، میرے کزن، میرے چچا زاد بھائی، میرے صحابی عبداللہ، جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرنا، جب بھی مدد مانگنی ہو اکیلے اللہ سے مدد مانگنا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان کو، اپنے اہل بیت کو کس چیز کی تعلیم دی ہے؟ کس سے مانگنا؟ یہ نہیں فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، کائنات کا امام ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، ختم نبوت کا تاجدار ہوں، کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے مانگنا، مجھ سے فریاد کرنا، مجھے پکارنا، مجھ سے دعائیں مانگنا، مجھ سے التجائیں کرنا، مجھ سے فریادیں کرنا۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کو اسی بات کی تعلیم دی، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرنا ہو تو اللہ کی ذات سے کرنا، جب مدد مانگنی ہو صرف یا اللہ مدد کہنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جو آپ سے عمر میں بڑے تھے، عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑا ادب کیا کرتے تھے اور وہ بھی رسول اللہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک یہودی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں روک لیا اور وہ آپ کی زبان سے رسول اللہ کی توہین کروانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، عباس یہ بتاؤ تم بڑے ہو یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ عمر میں اللہ کے نبی چھوٹے تھے، عمر میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے۔ اس نے کہا بتاؤ تم بڑے ہو یا تمہارا نبی بڑا ہے، تم بڑے ہو یا تمہارا بھتیجا محمد بڑا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہودی سن غور سے میرے جواب کو، فرماتے ہیں کہ پیدا پہلے میں ہوا ہوں لیکن بڑے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدائش میری پہلے کی ہے لیکن بڑے وہ ہیں۔ اس کا تو خیال تھا کہ یہ کہیں گے نہیں میں بڑا ہوں، میں چچا ہوں، وہ چھوٹے ہیں۔ پیدا پہلے میں ہوا ہوں، بڑے محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی چچا عباس آتا ہے، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسے کلمات بتائیں، ایسے الفاظ سکھائیں جن کے ذریعے میں اللہ سے مانگا کروں۔ علمنی شیئا اسألہ اللہ بہ او کما قال، مجھے کوئی ایسے الفاظ سکھا دیجئے جن کے ذریعے میں اللہ سے مانگا کروں۔ نبی کا چچا ہے، اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا چچا تجھے کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میں جو تیرا بھتیجا نبیوں کا سردار ہوں، مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے فریاد کیا کرو، مجھ سے سوال کیا کرو۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کو وظیفہ بتایا، فرمایا چچا جی جب اللہ سے مانگنا ہو اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ عافیت جس کو مل گئی اس کو دنیا کے سارے خزانے مل گئے۔ ایسا نہیں کہتے تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی بے شمار نعمت ہے۔ جس کے پاس تندرستی ہے اس کو باقی نعمتیں بھی فائدہ دیتی ہیں، اچھی لگتی ہے۔ جس کے پاس تندرستی والی نعمت نہیں ہے اس کے لیے باقی نعمتیں بھی اچھی نہیں لگتی، اس کو بیکار محسوس ہوتی ہے۔ چچا جی اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ مانگنا، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا میں بھی مجھے عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی مجھے عافیت عطا فرما۔
آل بیت کے جسم و چراغ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے کس در کے ساتھ تعلق جوڑنے کا کہا اور کس در سے مانگنے کی تعلیم دی، وہ اللہ رب العالمین کا در ہے۔ معلوم یہ ہوا رسول اللہ بھی اللہ سے مانگنے والے، رسول اللہ کا گھرانہ، آپ کی آل بیت، آل رسول، آل بیت نبی، آل محمد بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے، سوال بھی اللہ سے کرتے تھے، مدد بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ آج اگر کسی بندے کو دنیا میں سکون چاہیے، ایکسیڈنٹ سے بچاؤ چاہیے، موذی بیماریوں سے حفاظت چاہیے، ہر قسم کی بیماریوں سے نجات چاہیے، اسے اللہ کے حضور یہی دعا کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکھائی۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ الفاظ بڑے آسان ہیں لیکن اس دعا میں کائنات کی بے شمار نعمتوں کا بندے نے اللہ سے سوال کیا۔ عافیت کا مطلب ہر قسم کے نقصان سے بچاؤ، ہر قسم کی بیماری اور گھاٹے خسارے سے عافیت اور حفاظت۔ جس بندے کو عافیت مل گئی، ہر قسم کی بیماری سے بچ گیا، ہر قسم کے نقصان سے بچ گیا، ہر قسم کے خسارے سے بچ گیا، اس سے بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ کچھ دعائیں تو ایسی ہیں جو آل رسول نے، اہل بیت نبوی نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سیکھی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے پیغمبر نے کوئی دعا پڑھی، اہل بیت نے اس دعا کو سنا، یاد کر لیا، خود بھی عمل کیا، آگے امت کے افراد کو بھی بتا دیا۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو سکھائی ہیں۔ پہلا حصہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے، وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کیجئے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کی اور میری زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ ہم فریاد کریں تو اللہ سے، سوال کریں تو اللہ سے، مانگیں تو اللہ سے، کیونکہ پوری کائنات کا شہنشاہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ غنی ہے، پوری کائنات اس کے در کی منگتی اور فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سارے منگتے ہیں، بھکاری ہیں، سوالی ہیں، دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ نبیوں کو دینے والا کون ہے؟ رسولوں کو دینے والا کون ہے؟ ولیوں کو دینے والا کون ہے؟ صحابہ کو دینے والا کون ہے؟ نیکوں کو دینے والا کون ہے؟ گنہگاروں کو دینے والا کون ہے؟ سب کو دینے والا رب العالمین ہے۔ اس نے اعلان فرما دیا، ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم سوال کرو میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کی ذات تیار ہے دینے کے لیے، رب کی رحمت جوش میں ہے، لیکن کوئی لینے والا بھی تو ہو۔
کوئی کسی مزار پہ جا رہا ہے، کوئی کسی دربار پہ جا رہا ہے، کوئی کسی شجر پہ جا رہا ہے، کوئی کسی حجر پہ جا رہا ہے، کوئی کسی قبرستان میں جا رہا ہے، کوئی کسی ڈھیری پہ جا رہا ہے، کوئی کسی بیری پہ جا رہا ہے، کوئی کسی جگہ جا رہا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب بھی پکارے، جس وقت پکارے، جس حال میں پکارے، جس انداز میں پکارے، جس زبان میں پکارے، میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے وہ علم عطا فرما، میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو گھاٹا نہ دے، نفع دینے والا ہو، کیونکہ علم بھی بعض اوقات بندے کو گمراہ کر دیتا ہے، گھاٹا دیتا ہے، نقصان دیتا ہے۔ اللہ سے جب بھی نالج کا، علم کا سوال کریں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق علم نافع مانگنا چاہیے۔ رزق طیبہ، اللہ رازق تو ہے، روزی دینے والا تو ہے، میں اللہ کے نبی کو تو روزی دے، کون سی روزی؟ جو پاک ہو، پاکیزہ ہو، حلال ہو۔ اللہ سے صرف روزی نہ مانگیں، رزق نہ مانگیں، بلکہ اللہ سے پاکیزہ، عمدہ، بہترین اور حلال رزق کا سوال کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ اللہ سے رزق مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، گاڑیاں مانگتے ہیں، جائیدادیں مانگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں کہتے یا اللہ ہمیں حلال رزق دے، پاکیزہ رزق دے، ہمارے لیے جو عافیت کا ذریعہ بنے، ہماری حفاظت کا ذریعہ بنے، ہماری صحت کا ذریعہ بنے، ہماری خیر کا ذریعہ بنے، ہمارے نفع کا، ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اللہ سے اللہ کے نبی مانگتے ہیں، اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور پاکیزہ حلال رزق کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اے اللہ کریم مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جو اتنا پیارا ہو، اتنا اعلیٰ ہو، جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ اعمال کر کے، نیکیاں کر کے کبھی اترانا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نمازوں کی توفیق دیتا ہے، حج عمرے کی سعادتیں سے نوازتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، وہ اکڑ جاتے ہیں، بعض لوگ غرور میں آ جاتے ہیں۔ وہ کوئی بے نماز نظر آئے تو اس کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے، کوئی نماز میں سستی کرنے والا، فرائض میں کچھ کوتاہی کرنے والے کو وہ تو سرے سے مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ یہ انتہائی غلط روش ہے۔ اللہ سے ایسے عمل کا سوال کرنا چاہیے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ عمل کرنے والے کو تو پتہ ہے کہ اس نے عمل کیا ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ قرآن کریم نے بتایا کہ قیامت کا دن ہوگا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ایسے لوگ بھی آئیں گے عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اس کے باوجود ان کو گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ ان کے عمل اس معیار کے نہیں ہوں گے جو معیار اللہ کو مطلوب ہے، یعنی عمل بھی کرتے تھے، ساتھ شرک بھی کرتے تھے، عمل ضائع ہو گئے، عمل بھی کرتے تھے، ساتھ ریاکاری کرتے تھے، عمل ضائع ہو گئے، عمل تو کرتے تھے، رسول اللہ کے طریقے کا خیال نہیں کرتے تھے، عمل ضائع ہو گئے، عمل تو کرتے تھے لیکن حلال کا خیال نہیں کرتے تھے، حرام خوری کرتے تھے، عمل ضائع ہو گئے، عمل تو کرتے تھے لیکن تقویٰ نہیں تھا، بد کردار تھے، حقوق اللہ، حقوق العباد میں کوتاہیاں کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، اس کے باوجود ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ ہمیں ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ یہ دعا کون مانگا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس دعا کو سنا کس نے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اہل بیت میں سے ہے، کیونکہ رسول اللہ کی بیویاں نبی کی اہل بیت ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، یہی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ ابھی ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح نہیں ہوا تھا،
ان کو اللہ کے پیغمبر نے نکاح سے پہلے بھی ایک وظیفہ بتایا تھا، بہت پیارا وظیفہ. کہتی ہیں ابو سلمہ میرا شوہر فوت ہو گیا، بہت ہی سیرت ہی اچھی والا، کردار بھی بہت اچھا، اخلاق بھی بہت اچھا، عقیدہ بھی بہت اچھا. میرے خیال میں عرب میں یا مدینہ میں ابو سلمہ جیسا کوئی اور نیکوکار نظر نہیں آتا تھا، پرہیزگار مجھے نظر نہیں آتا تھا، ملنسار با اخلاق و با کردار نظر نہیں آتا تھا. جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے، تعزیت کے لیے تشریف لائے. آپ علیہ السلام آئے، آپ نے تسلی والے کلمات ادا کیے، دعائیں دی. دعائیں دینے کے بعد آپ نے فرمایا ام سلمہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک دعا بتاتا ہوں، یہ دعا پڑھتے رہنا اللہ رب العالمین آپ کو ابو سلمہ سے بہتر عطا فرمائے گا. کہتی ہیں کہ وہ دعا میں نے پڑھنا شروع کر دی، لیکن میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. رشتہ داروں میں، خاندان میں، مدینہ کے لوگوں میں مردوں کے صفات خوبیاں جو مشہور تھے، کسی میں وہ خوبیاں نظر نہیں آتی تھیں جو ابو سلمہ میں تھی. کہتی ہیں کہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا کہ ابو سلمہ سے بھی اچھا مجھے بندہ ملے گا، لیکن نبی پاک کا فرمان تھا، میں اس وظیفے کو پڑھتی رہی. وہ وظیفہ کیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب نے دنیا کو چھوڑ کر ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. اے اللہ مجھے اس مصیبت میں صبر عطا فرما، اور جو تو نے لیا ہے مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں یہ وظیفہ میں کرتی رہی، یہ ذکر کرتی رہی، یہ دعا پڑھتی رہی، یہاں تک ایک دن صبح کا وقت تھا. ابو سلمہ کو فوت ہونے کے تقریباً کوئی 4.5 مہینے گزر چکے تھے. ایک بڑھیا میرے گھر میں آ کر کہتی ہے ام سلمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ رسول اللہ تو سے نکاح کر لے؟ اللہ اکبر. کہتی ہیں میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کیسے مل سکتا ہے. نبی پاک والا وظیفہ پڑھا، اللہ نے ابو سلمہ سے بہتر محمد الرسول اللہ عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم. وظائف کریں، اذکار کریں، دعا مانگیں، اللہ کے سامنے جھولی تو پھیلائیں، رب سوچ سے بھی بہتر دیتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سوچ نہیں تھی کہ رسول اللہ نکاح کا پیغام بھیجیں گے، لیکن جب اللہ کو یاد کیا، اللہ سے مانگا، سوال کیا، وظیفہ کیا، ذکر کیا، اذکار کیے، اللہ نے کرم فرما کے ابو سلمہ سے بھی بہتر عطا فرما دیا، ان کی سوچ سے بڑھ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کئی سارے وظائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے. ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جب سونے لگتے، سونے سے پہلے جب بستر پہ تشریف لاتے تھے، آپ علیہ السلام اپنی ہتھیلیوں کو یوں ملاتے تھے جس طرح کوئی بندہ دعا کرتا ہے. ہتھیلیوں کو یوں ملا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 سورتیں پڑھتے تھے، سورۃ الاخلاص قل هو الله احد، سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس. یہ 3 سورتیں پڑھ کر اللہ کے پیغمبر ہاتھوں کے اندر پھونک مارا کرتے تھے. پھونک مارنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے کے اوپر پھیرتے تھے، سر کے اوپر پھیرتے تھے، پھر جسم پر جہاں تک ہاتھ جا سکتے تھے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو جسم کے اوپر پھیرا کرتے تھے. ایک بار یہ عمل کرتے، پھر دوسری بار کرتے، پھر تیسری بار کرتے، 3 بار یہ عمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں مصروف ہو جاتے تھے، سونے میں مصروف ہو جاتے تھے، آپ سو جاتے تھے. یہ عمل کیا رسول اللہ نے، اس کو یاد رکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آج بھی کوئی بندہ نبی علیہ السلام کے اس طریقے کو اپنا کر اس انداز میں دم کرتا ہے، وہ یوں سمجھے سر سے لے کر پاؤں تک وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے.
اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اس کا نقصان نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں ایک نام سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، رسول اللہ کی زوجہ تھی، ام المومنین تھی۔ اہل بیت میں ان کا ایک نام ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تھے رات کو، سونے سے پہلے آپ علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ کے اوپر لیٹا کرتے تھے اور پھر دائیں ہاتھ کو کان کے نیچے رکھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، جس کا معنی یہ ہے اے اللہ قیامت کے دن جب دوسرے لوگوں کے بارے میں تو عذاب کا فیصلہ کر لے، اپنے محمد کو بچا لینا۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ قیامت کے دن کے عذابوں سے مجھے بچا لینا۔ یہ دعا رحمت للعالمین پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کو اہل بیت میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھا، خود بھی عمل کیا، دوسروں کو بھی بتایا۔ اور بھی کئی ساری دعائیں ہیں، وقت بہت کم ہے کہ ایک خطبہ جمعہ میں ساری باتیں بیان کی جائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو دین کے اوپر قائم رکھنا۔ کہتی ہے میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ اکثر یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ بندے کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب اللہ کی جس طرح مرضی آتی ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ میں اللہ سے التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ میرے دل کو دائیں بائیں نہ پھیرنا، اپنے دین کے اوپر قائم رکھنا۔ یہ دعا رسول اللہ کی ہے اور بیان کرنے والی آل رسول آل بیت میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب وہ دعائیں، وہ وظیفے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل کو اپنے اہل بیت کو سکھائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وظیفہ کنیز کوئی لونڈی مل جائے جو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹا دیا کرے، کیونکہ پانی کا مشکیزہ اٹھا کر اور گھر کی چکی پیس کر گھریلو کام کر کے بہت تھک جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا میری بیٹی آئی تھی اور غلام لینے کے لیے آئی تھی یا کسی کام کی غرض سے آئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کا وقت ہے، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیوں آئی تھی؟ بتایا کہ میں تھک جاتی ہوں، غلام آئے ہوئے تھے، میں نے کہا چلو ایک غلام مجھے بھی دے دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو فرمایا، وظیفہ بتایا، دعا بتائی، اپنی بیٹی کا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ آج اگر آپ اپنی بیٹی کو روانہ کرتے ہوئے، رخصتی کرتے ہوئے 2 لاکھ کا اس کو بیڈ دیتے ہیں، اس کو اے سی دیتے ہیں، فریج دیتے ہیں، لاکھوں کا مال دیتے ہیں، اگر آپ کی بیٹی کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، آیت الکرسی نہیں آتی، قرآن نہیں پڑھی ہوئی، تو وہ سب کچھ بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، اپنی بچیوں کو ذکر اذکار وظائف سکھائیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑیں، اپنی اولاد کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، ان کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، ان کو دین سکھائیں، اللہ کی شریعت سکھائیں۔ کتنا مزہ آئے گا، کتنا لطف آئے گا۔ آپ دنیا سے چلے جائیں اور آپ کی بیٹی تہجد کے وقت اٹھ کر دعا کرے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بابا کو بھی معاف کر دے۔
میری اماں کو بھی بخش دے۔ اللہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے فاطمہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، 34 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، یہ تمہارے لیے اس غلام اور لونڈی سے بہتر ہے۔ بیٹی نے دنیا کا مال مانگا، اللہ کے نبی نے کیا دیا؟ اللہ کے ساتھ تعلق ضرور دیا۔ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے تھے اور آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ مختلف دروں پہ جو جھکنے والے تھے ان کو اسی بات کی تعلیم دی کہ اللہ سے مانگنا ہے، اپنی آل کو اپنے اہل بیت کو بھی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی تعلیم دی اور فرمایا بیٹی یہ کرنا تمہارا کام ہے، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے، یعنی کام کاج کرنے کی وجہ سے جو تمہیں تھکاوٹ ہوگی اس اذکار اور وظیفے کی وجہ سے اللہ تمام تھکاوٹوں کو دور فرما دے۔ یہ وہ وظیفے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو سکھائے ہیں اور اہل بیت نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب سے رسول اللہ نے یہ وظیفہ بتایا تب سے اب تک میں نے ہر رات اس وظیفے کو پڑھا، کوئی ایک رات ایسی بھی نہیں گزری میں نے اس وظیفے کو چھوڑا اور مس کیا۔ کہنے والے نے کہا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی سخت رات بھی گزری تھی، جنگ صفین والی رات، کیا اس رات بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھا تھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں جی ہاں، میں نے اس مشکل ترین رات میں بھی اس وظیفے کو نہیں چھوڑا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرض کی شکایت کی کہ میں مقروض ہو گیا ہوں، میرے اوپر کافی قرضہ چڑھ چکا ہے، کوئی مجھے میرے ساتھ کوئی مالی تعاون کریں، میرے ساتھ ہیلپ کریں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کو بھی وظیفہ بتایا، اس کو بھی ذکر بتایا، اس کو بھی دعا بتائی اور فرمایا یہ وہ دعا ہے جو مجھے رسول اللہ نے بتائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوا یہ دعا کرنا، یہ وظیفہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے سارے قرض کو ادا کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا ہے جس کا مطلب یہ ہے اے اللہ حرام کے معاملے میں صرف حلال پر تو مجھے کافی ہو جا، اور اپنی رحمت کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ مجھے غنی کر دے امن سوا کا، کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ رہوں۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وظیفہ آپ نے، یہ ذکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آل رسول کے درخشن دستار اہل بیت کے ایک افراد، ایک فرد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے اور آدمی کو سکھایا کہ جو بندہ مقروض ہے، نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا اور اہل بیت کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھے، اللہ کی رحمت سے اس کا جتنا زیادہ قرضہ ہو اللہ اپنی رحمت سے ادا فرما دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھی ذکر اذکار اور وظیفوں کی تعلیم دی، اللہ سے مانگنے کی تعلیم دی، اور آل رسول کو، آل محمد کو، آل بیت کو بھی ذکر اذکار اور وظائف کی تعلیم دی، اللہ سے مانگنے کی تعلیم دی۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن، حضرت حسین، جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، رسول اللہ کے پیارے ہیں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا دنیا میں یہ دو میرے پھول ہیں۔ آپ علیہ السلام محبت میں، پیار میں ان کو سونگا کرتے تھے، ان کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے خطبے کو موقوف فرما دیا، ان کی وجہ سے آپ نے بعد اوقات سجدے کو لمبا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل
رجل من اہل الجنہ فلینظر الی الحسین، جو دنیا میں زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے حسین کو دیکھ لے۔ وہ حسن و حسین کریمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے اور آپ فکر مند رہتے تھے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے اور پھر ان کو حفاظت کا دم کیا کرتے تھے تاکہ میرے بچے محفوظ رہیں، کیونکہ نظر تو کسی کی بھی لگ سکتی ہے۔ اکثر لوگ حاسد ہوتے ہیں اور حسد کے بغیر بھی بعض اوقات نظر لگ سکتی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کو فکر تھی کہیں میرے حسن کو میرے حسین کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ آپ علیہ السلام نظر بد کا دم کیا کرتے تھے اور اس دم کو بیان کرنے والے اہل بیت کے اہل رسول کے ایک اور فرد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ علیہ السلام دونوں کو بٹھاتے اور یہ دم کیا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ ان الفاظ کے ساتھ نظر بد کا دم کیا کرتے تھے، اپنے نوازوں کو اللہ کی حفاظت میں دیا کرتے تھے اور آگے آپ فرمایا کرتے تھے یہ وہ دم ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے خاندان کو، اپنی آل کو، اپنے اہل بیت کو، آل رسول کو، آل محمد کو کبھی کوئی کڑا پہننے کی تعلیم نہیں دی، کوئی چھلا پہننے کی تعلیم نہیں دی، کوئی دھاگا پڑھ کے نہیں دیا، کوئی تعویذ بنا کے نہیں دیا، کسی قبر پہ جا کر دعا مانگنے کی تعلیم نہیں دی، کسی حجر پہ جا کے سوال کرنے کی تعلیم نہیں دی، کسی نبی ولی بزرگ صحابی شہید کی قبر پہ جا کے دیگیں چڑھانے، وہاں سبیلیں لگانے، وہاں سوال کرنے، وہاں دعا مانگنے کی اللہ کے نبی نے تعلیم نہیں دی۔ یہ نہیں کہا جاؤ اللہ کے پیارے نبی نوح علیہ السلام کا فلاں جگہ پہ روزہ ہے، ان کی قبر ہے، وہاں دیکھ پکاؤ، دعا کرو، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ میرے چچا حمزہ کی قبر ہے میدان احد میں، چند میل کا فاصلہ ہے، اس شہید کی قبر پہ جا کے چڑھاوا چڑھاؤ، دیکھ بانٹو، کھانا بانٹو، دعا کرو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ نہیں، میرے پیغمبر نے اپنی امت کو، اپنی آل کو، اہل بیت کو یہی تعلیم دی ہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اذکار کرو، وظائف پڑھو، رب سے سوال کرو، رب سے مانگو، رب کے سامنے جھکو۔ تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین ہے اور ہر کسی کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگنی ہو پھر بھی اللہ کو یا اللہ مدد کہہ کے پکارنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اور اہل بیت کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔